ایک آپ دیکھیں، ایک بیچاری جو مسکان ہے، اس کے بعد آپ کو کسی مسلمان ملک کی طرف سے کوئی ایک بات آئی ہے؟ اگر اس طرح کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یورپ میں کہیں ہو گیا ہوتا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ پوری دنیا کے گوگل نے اس کا وہ دینا تھا، سب سے پہلے اس کا وہ بنانا تھا، کیا ہوتا ہے وہ جو سیلیبریشنز کا، جیسے ستار عیدی کا دیتے ہیں اور ہر دفعہ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اور بہت سارے لوگوں نے اس کے وہ چیزیں پوری دنیا کے اندر ایک سمبل بن جانا تھا، یہ چینج ہو گئے، آئیکونس چینج ہو گئے، فلاں فلاں فلاں. دیکھیں مسلمان ملکوں نے بھی نہیں کیا، کسی ایک بڑے آدمی نے بھی مسلمان امت میں اس کا آئیکن کے طور پہ اس کو سمبلائز نہیں کیا. خیر اس کی تو بے حسی تو اپنی جگہ، ایسے تو نہیں ہماری شامت اعمال اس دنیا کے اندر. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ اچانک غیر فطری سا ہو گیا تھا اور یہ پاکستان اور ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے رہ رہے تھے اور سارے کے سارے جہاں اگر اکٹھے ہوتے تو بہت بڑی اکثریت ہوتی تو ہمیں کوئی کیا کسی کا مائی کلال ہمارا بال بھی بھاگا نہیں کر سکتا تھا. یہ بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. ابوالکلام آزاد کی کہانیاں یہاں اس پاکستان کے ٹیلی ویژن پر بڑے بڑے عظیم اینکرز نے سنائی، اور جس وقت وہاں پر ظلم شروع ہوا تو چپ ہو کے بیٹھ گئے. پاکستان میں اسی لاہور شہر کے اندر نہر کے کنارے شاہ جمال کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ قائم تھا جہاں پر ہندوستان کے حوالے سے یہ بات عام کی جاتی تھی. بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی جہاں کہتے تھے کہ یہ تقسیم نام کی کوئی چیز نہیں، یہ اچانک ہو گئی تھی اور ہم سے غلطی ہو گئی. بہت سے لوگوں نے کہا یہ جو اذان کی صورتحال ہے جس میں ہم آج چیخ رہے ہیں کہ وہاں اذان، 1925 میں ناگپور کے اندر افتتاح ہوا راشٹریہ سیوک سنگھ کا. گولواکر سلیکٹ ہوا اور ساورکر جو تھا وہ اس کی مین روح تھی. ان لوگوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم اپنا ایک آرمڈ جتھا بنائیں گے جس کی ہم ٹریننگ کریں گے. ناگپور بنیادی طور پر سینٹرلائز قسم کی جگہ بنتی ہے پورے انڈیا کے اندر. ساؤتھ جہاں ختم ہوتا ہے اور نارتھ جہاں شروع ہوتا ہے اس کے سینٹر میں ناگپور کا علاقہ بنتا ہے، وندھیا رینج کے اوپر. پہلا کام انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کس طرح کا ہندوستان چاہتے ہیں، انہوں نے نفیریاں لیں، بانسریاں لیں، ڈھول پاچے لیے اور ناگپور کی مسجد کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. اور جس وقت اذان شروع ہوئی انہوں نے اس کو بجانا شروع کر دیا جیسے یہاں پر ہوا ہے اس مسجد کے، اور اس کے اوپر ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے. انگریز کا دور تھا، انگریز نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ نہیں ہوگا، اور اس کے وقت یہ خاص طور پہ یہ شروع ہو گیا. آپ اندازہ کریں لکھنؤ کے اندر تعزیے کے وقت، ربیع الاول کے جلوسوں کے وقت کسی کو اجازت نہیں تھی کہ یہ کوئی وہاں پر اس طرح کی حرکت کرے، بانسری بجائے یا فیلیاں بجائے جائے، کیونکہ احترام کی صورتحال قائم رکھی گئی تھی. اس کے باوجود بھی فسادات ہو رہے تھے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت چین سے رہ رہے تھے تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. پورے ہندوستان کی شاہراہوں کے اوپر اور اس کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر دو طرح کا پانی ملتا تھا، ہندو پانی اور مسلم پانی. جو لوگ گاندھی کو بہت بڑا ہیرو بناتے ہیں، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ خشونت سنگھ نے جو کتاب لکھی تھی اینڈ آف انڈیا، اس وقت بی جے پی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا یہ کانگریس کیا کر رہی ہے، یہ سیکولر کانگریس کیا کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک چہرہ ہی ہندو کا ایسا ہے کہ جو اس تعصب کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ اس بھارت سے سوائے ہندو کے کسی اور کو ہم نہیں رہنے دیں گے. یہ بیسک فاشسٹ تھیوری ہے جو مذہب کے اندر ہے. دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جو انسانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ٹھیک، اب آج جو ہوا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مسلمان وہاں پر 25 لاکھ، ہم تو نام چامسکی کی لے لیتے ہیں، 25 کروڑ 250 بلین. نام چامسکی نے اس کو، کیونکہ بہت بڑا آدمی ہے، ظاہر بات ہے غلط فکر تو نہیں دے گا. 25 کروڑ ہے، 3 کروڑ تھے جس وقت پاکستان بنا تھا اور 3 کروڑ رہ گئے، 2.5 کروڑ کے قریب. 3 کروڑ یہاں تھے، 2.25 کروڑ وہاں رہ گئے. وہ 25 کروڑ ہو کے انہوں نے کیا کر لیا، ہم مل جاتے تو ہم زیادہ سے 26 سے 29% بنتے، لیکن کیا ہم باقی 70% ہندوؤں کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ تو ایک تو یہ طے کر لیں کہ پاکستان وہ جگہ ہے کہ جس کو امن کی صورت، لیکن پاکستان کے ساتھ جو وعدہ خلافی ہم نے کی ہے
ہم سے پہلا سوال انڈیا کا مسلمان یہ کرتا ہے کہ کون سے اسلام کے لیے تم نے پاکستان بنایا تھا؟ تمہارے تمام تر معاملات کے اندر ہمارے اندر فرق تو کوئی نہیں ہے. کیا تم نے اسلام نافذ کر دیا؟ کیا تم جو کہتے تھے کہ وہاں ہم اسلام کو جو قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ ہم چاہیں ہم دنیا کو ثابت کریں گے کہ ہم اسلام کے نظام کو نافذ کر کے ہم مملوکیت کا داغ دھوئیں گے اپنے اس کے اوپر لگا، جو کہتا تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن has created such a mess that only a miracle can save it. ایک بدترین تہذیب ہے جو مغرب کی ہے، جس نے بہت بڑا گند پھیلا دیا. ہم اپنا نظام انصاف لے کے آئیں گے، اپنا نظام نہیں لے کے آئے. یہ سوال انڈین مسلم کا بجا ہے کہ اگر آپ کی طرح ہی رہنا ہے تو پھر انڈیا میں بھی رہ لیتے تو فرق تو کوئی نہیں ہے نا. ہم نے بھی صبح اٹھ کے اذان جانے کی بجائے ہم نے بھی صبح اٹھ کے تم گانے لگانے ہیں تو بجائے نور جہاں کے گانے کے ہم لتا کے گانے سن لیتے. اتنا ہی فرق ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود ان سوالات کے باوجود انڈین، کیونکہ میں انڈین میری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں جو پروگرام دیکھتے ہیں بڑے سوالات ان کے اکٹھے ہوئے تھے. تو میں بس کہ بنیادی طور پر ہم خار ہیں، بدکار ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہم نے وعدہ خلافی کی، ہم بنی اسرائیل کے اس معاملے میں چلے آئے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم امن میں ضرور ہیں. صحیح بات. ہم سکون میں ضرور ہیں. آپ اپنی مذہبی آزادی کے ہم ساتھ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے. پاکستان کا سیکولر جو ہے نا وہ گند ضرور کرتا ہے کہ جب جس وقت وہاں انڈیا میں کچھ ہونے لگے تو یہاں بھی 4 لوگ ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑی محترمہ، میں نام نہیں لیتا، تو انہوں نے میں نے کہا کہ جی انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، انڈیا پہ پروگرام. انہوں نے کہا پاکستان میں بھی یہ ہوتا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ انڈین ایمبیسڈر بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے ٹو ڈیفینڈ انڈیا. تو ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ جو چاہتے ہیں، جیسے مسکان کے معاملے میں ہمارے ہاں لوگوں نے پرانے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. کیا اس طرح ہوتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی شخص یہ کہے کہ کیا پاکستان کی کسی مسجد، کسی امام بارگاہ، کسی اس کے آگے کوئی جرأت ہے کہ اذان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے وہاں نفیریاں بجائے؟ کیا پاکستان کے کسی چرچ کے میں بات کر رہا ہوں، کسی مندر کے، کسی گردوارے کے سامنے کسی کی جرأت ہے کہ جا کے میگا فون لے کے جائے نعرہ تکبیر اللہ کو بلند کرے اور جلوس نکالے؟ نہیں ہے. دیکھیں ایک رو میں جس وقت ہوئے تھے فسادات ہوئے تھے، جب حملے ہوئے تھے تو صرف چرچ پہ حملے نہیں ہوئے تھے، 75,000 مسلمان بھی مرا تھا اس وقت. مت گنو اس کو ساروں کو کہ فلاں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب وہ دہشت گردی کی رو چل رہی تھی، جب وہ 9/11 چل رہا تھا تو 9/11 کس کو سمبلائز کرتا تھا؟ کرسچینٹی کو. جب ایک لفظ کروسیڈ استعمال کرتا تھا تو ظاہر بات ہے نفرت کا ایک ریئیکشن تو بنے گا. لیکن اکیلا چرچ کو کون سی مسجدیں کم از کم 99% جو ہیں ان پہ بم دھماکہ ہوا ہوگا اور چرچ جو ہے 1% پہ ہوا ہوگا. لیکن یہاں کیا ہے کہ کیا کسی آج تک کسی ہندو مندر پہ ہوا؟ کیا بنارس میں ہوا؟